بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. خوارج ایک ایسا فرقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اینما لقیتموہم فقتلوہم لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا، اگر وہ ہمیں مل گئے تو یقیناً ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، قتل عاد کی طرح سے ہم انہیں قتل کر دیں گے. چونکہ یہ خوارج اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی تسبیح، اپنی عبادت میں یہ بہت آگے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے انہیں اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا تھا، اور یہ خوارج صحابہ کرام سے سیکھے تھے. لیکن ان کے اس باطل عقیدے نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. یہ خوارج کلمہ توحید کے قائل تھے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، لیکن ان کے درمیان شریعت اسلام کی اسی مخالفت شروع ہوئی جس نے ان کے تمام کیے دھرے پر پانی پھیر دیا. چونکہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ زبان سے انسان کہے اور دل سے اس کی تائید کرے، دل سے اس کی تصدیق کرے، دل سے اس کو صحیح اور سچ سمجھے. لیکن یہ لوگ ان کے زبان سے جو کلمات ادا ہوتے تھے ان کے دلوں تک وہ چیز پہنچتی ہی نہیں تھی، اسی لیے انہیں یہ کلمہ توحید ذرا بھی فائدہ نہ دے سکی. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے آ کر کے بتایا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، کسی قسم کی خبر تمہیں دے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. ایسا نہ ہو تمہیں کوئی خبر دینے والا بری خبر دے دے، جھوٹی خبر دے دے، لہٰذا تم کوئی ایسا اقدام کر بیٹھو بعد میں اس پر افسوس ہو. تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کے بارے میں کہا کہ یہ اگر ہمیں مل گئے تو ہم انہیں قوم عاد کی طرح سے ہم انہیں قتل کر دیں گے، ان کے اس برے عقیدے کی وجہ سے، ان کے برے اس ایمان کی وجہ سے. ایسے ہی بہت سارے لوگ استغاثہ کے تعلق سے ان کے نظریات، ان کا ایمان، ان کی سوچ درست نہیں ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، لوگ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے استغاثہ کریں گے، پھر نوح کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے. یہ سارے کے سارے انبیاء معذرت کر دیں گے اور انہیں اپنی غلطی یاد آ جائے گی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جا سکتے. یہاں تک کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی سے ہو جائے. یقیناً استغاثہ یہ جائز ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے، کس سے ہم استغاثہ کر سکتے ہیں، کس سے استغاثہ جائز ہے، کس سے استغاثہ ناجائز ہے، اور کس سے استغاثہ کرنا صراحتاً حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، اس کا جھگڑا جو ہے فرعون کی قوم کے ایک آدمی سے ہو گیا. تو اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے فریاد کی کہ آپ ہماری مدد کریں. موسیٰ علیہ السلام یقیناً اس کی فریاد سنے، اس کی مدد کی، اور جو فرعون یعنی دشمنوں کے قبیلے سے تھا اس کا تعلق، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک چانٹا مارا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو یقیناً یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی زندہ انسان سے جو حاضر ہے، جو بر وقت وہ کر سکتا ہے، آپ اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. غزوات میں اور بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے مدد لی، ایک دوسرے سے تعاون لیا، ایک دوسرے سے مدد حاصل کی، اور لوگوں نے کیا بھی. لیکن غیبیات کے امور میں، غیبی امور میں اللہ کے علاوہ جس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اگر انسان ایسی غیبیات کے سلسلے میں اگر دوسروں سے مدد حاصل کرتا ہے، دوسروں سے استغاثہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ شرک کے قبیل سے ہے. مثلا آپ کوئی چیز اٹھانا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں اٹھا سکتے، وزنی ہے یا آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا سکیں. ایک آدمی جو دور ہے، آپ اس کو آواز دے رہے ہیں کہ اے فلاں آ جا میرا بوجھ اٹھا کر کے رکھ دے، یہ غلط ہے. ہاں وہاں اگر حاضر ہوتا، موجود ہوتا آپ کے سامنے، تو کہتے میرے بھائی مدد کر دیجئے. اور حاضر انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کوئی راستہ بھول گیا، آپ نے اسے رہنمائی کر دی، راستہ اسے مل گیا تو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی انسان اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لیکن آپ نے اس کو تھوڑی سی مدد کی، ہاتھ لگایا اور اس کا بوجھ اس کے سر پر آ گیا، اٹھا لیا، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے یا دھرنے کے لیے، رکھنے کے لیے کسی ایسے انسان کو بلاتے ہیں جو بر وقت وہاں موجود نہیں ہے، جو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ اسے بلاتے ہیں کہ آئیے ہماری مدد کر دیجئے، آئیے اٹھوا دیجئے، تو یقیناً یہ غلط ہے. ایسے ہی انسان کسی قبر کے پاس جائے اور وہاں ان سے استغاثہ کرے. آپ یہاں اندازہ لگائیں، ایک زندہ انسان جو بر وقت اس حادثے کے وقت یا اس موقع پر موجود نہیں ہے، آپ اس سے استغاثہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ایک ایسا شخص، چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی قبر کے اندر ہے، دنیا سے فوت ہو گیا، آپ اس سے کیسے استغاثہ کر سکتے ہیں؟ آپ اس سے کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اور کون سا یہ دین ہے؟ اور کون سا یہ فقہ ہے کہ جب ایک زندہ انسان جو موقع پر نہیں ہے آپ اس سے استغاثہ نہیں کر سکتے، تو مردوں سے، جو انسان دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا اور پتہ نہیں کب اس کا انتقال ہوا، آپ اس سے جا کر کے استغاثہ کرتے ہیں، آپ اس سے جا کر کے مدد مانگتے ہیں، آپ اس سے جا کر کے پریشانی اور تکلیفوں کا گہار لگاتے ہیں. یقیناً یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ سے مدد مانگتے تھے، دعا کے لیے حکم ہوتا تھا. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس غزوے میں جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ سارے جنتی ہوں گے. ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں. تو کہا انت منہم، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو جنتی ہیں. پھر ایک دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب عکاشہ نے تم سے سبقت کر لی، کام ہو گیا ہے. تو یقیناً کوئی زندہ انسان ہے، آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے لیے روزی کا کہیں سے انتظام کر دے. یہ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جسے مرگی کی بیماری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا تو میں کر دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور تمہارے لیے جنت زیادہ بہتر، اگر اس بیماری میں تمہارا انتقال ہوا تو تمہیں جنت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، بس میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب یہ بیماری آتی ہے، شروع ہوتی ہے، تو میرے بدن سے میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، یہ کپڑا نہ ہٹنے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آتا ہے کہتا اللہ کے رسول جانور انسان یہ سارے پریشان ہیں، بالکل ہم تباہی کے دور سے گزر رہے ہیں، بہت بڑا قحط پڑا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائے۔ جس وقت وہ آیا تھا بالکل آسمان صاف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فوراً بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی، پھر وہی آدمی یا کوئی دوسرا آدمی پھر دوسرے جمعہ کو آیا، کہا اللہ کے رسول پورا بڑا نقصان ہو رہا ہے، پوری آبادی پانی کے اندر گھر چکی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والضرائب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ تعالیٰ یہ جو بارش ہو رہی ہے اب ہمارے سے ہٹا لے، پہاڑوں کے اندر جنگلوں کے اندر اس بارش کو کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش فوراً رک گئی، اور صحابہ کرام جب خطبے سے باہر ہو رہے ہیں نماز کے بعد جمعہ کے بعد تو سورج نکل آیا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول سے دعا کرنے کی ریکویسٹ کی گئی، دعا کی گزارش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہ رب العالمین سے التجا کہ اللہم اغثنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں باران رحمت سے نواز دے۔ بارش شروع ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی گیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کر دیجئے، یہ پریشانی ہے، یہ دقتیں ہیں، یہ مسئلے ہیں، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے انتقال کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں، اور جیسا کہ قصہ مشہور ہے مانعین زکوٰۃ کا کہ انہوں نے کہا بس یہ زکوٰۃ تو صرف اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، اب نہیں دیں گے، اب کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں، اس زکوٰۃ کے ساتھ جو رسی آپ لوگ دیتے تھے اونٹ باندھنے کے لیے، جانور کو باندھنے کے لیے، وہ رسی بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں گیا کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا سنکٹ ہے، اتنی بڑی پریشانی میں ہم لوگ مبتلا ہیں، مانعین زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ لیکن آج کے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے رسول کو چھوڑیے، ان مردوں سے استغاثہ کر رہے ہیں، ان مردوں کے سامنے جا کر کے سر کو جھکا رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا عمل کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی، وہ کس طرح کی ان کی عبادتیں تھیں۔ بس مشہور ہے کہ فلاں پیر صاحب ہیں، یہ فلاں جو ہے بابا صاحب ہیں، یہ فلاں نقشبندی صاحب ہیں، بس نام سنا، وہاں جا کر کے اپنے سجدے کو، اپنا سجدہ وہاں اپنی جبین ہے وہاں جھکا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، روئے زمین پر اس کائنات میں مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جان لیں کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے جو بندہ اپنے رب سے بالکل قریب ہوتا ہے۔ سجدہ ایسا مقام ہے، سجدہ ایسی شے ہے، سجدہ ایسا عمل، ایسی عبادت ہے کہ سجدے کی حالت میں
بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمارے رسول نے کہا جب سجدے میں ہو تو فاجتہدوا فی الدعاء، خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، فقمن ان یستجاب لکم، قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور جا کر کے مزاروں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، درگاہوں کے سامنے ہاتھ ان کے اٹھے ہوئے ہیں، ان سے صریح استغاثہ کرتے ہیں، اور ایسا استغاثہ کرتے ہیں کہ شاید اس طرح کی دعا اپنے رب سے نہ کر سکیں، اپنے رب سے اس طرح کی آہوزاری نہ کر سکیں جو ان مزاروں کے ساتھ، ان پیروں کے ساتھ، ان مردوں کے سامنے جا کر کے جس طرح کی التجا کرتے ہیں، آہوزاری سے ان سے مانگتے ہیں۔ یقیناً اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اتنی آہوزاری اور اخلاص کے ساتھ اگر بندہ اپنے رب سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ اور یہ دعا اللہ کے رسول نے کہا، یہ دعا جو ہے وہ العبادہ، یعنی دعا کرنا یہی عبادت ہے اور عین عبادت ہے۔ آپ اس عین عبادت کو اللہ کی طرف سے پھیر کر کے جا کر کے غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیروں سے جا کر کے استغاثہ کرتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے، کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تاریخ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ نے حج کیا تھا 1,00,000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی، بعض کہتے ہیں 1,14,000 20,000 25 جو بھی ہو، بہرحال ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام نے حج کیا۔ آپ کے انتقال کے بعد کوئی بتائے، خلفائے راشدین میں سے کوئی بتائے، عشرہ مبشرہ میں سے بتائے، مہاجرین میں سے بتائے، انصار میں سے بتائے، کون کون صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کسی نے نہیں مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میرے بارے میں، میری بیماری کے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی ریکویسٹ کرتے تھے، وہ آج بھی جائز ہے۔ کوئی بھی نیک انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، جس کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے میرے لیے دعا کر دیجئے، میری پریشانی دور کر دے، مجھے صحت کی نعمت سے نواز دے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ دعا اگر بندہ خود کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے خود روتا ہے، اپنے رب کے سامنے خود ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے رب سے خود التجا کرتا ہے، یہ سب سے عظیم عبادت ہے، یہ سب سے عظیم تقرب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندہ جب پکارتا ہے، بلاتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا اس پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ جا کر کے غیروں سے استغاثہ کرتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی جبینیں جھکاتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ اس چیز پر قائم رہا اور ایسا عمل اگر اس کی زندگی کے اندر ہوتا رہا تو یقیناً کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ نماز، یہ قربانی، یہ جینا، یہ مرنا، زندگی کے سارے امور بندہ اللہ کے لیے کرے، اللہ سے شیئر کرے، اللہ کو اپنا ناصر، اپنا حامی، اپنا مددگار سمجھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے آہوزاری کرے، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرے، یہ عینی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید کو سمجھنے اور توحید کے تقاضے کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو شرک اور شرک کے قبیل سے جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔